میں کام کرنا بھی چاہتا تھا تو نہیں کام میرے سے کو۔ اچھا، وہ جو آپ بتاتے تھے موٹروں والا، وہ بند موٹروں کے پھٹنے والا، وہ کیا چکر تھا؟ میں بذات خود ایک موٹر کا کاریگر تھا۔ اگر میں کام کر رہا ہوں تو موٹر کے بیچ میں سے کبھی آگ لگ جاتی تھی، کبھی دھواں نکلتا تھا، کبھی موٹر ایسے پھٹ جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے میری طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ میرا کچھ چھوڑ کر بھاگ جا، سب کچھ چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ تمہیں جو سکون اللہ کی یاد میں، قرآن پڑھنے میں، سورت آخری صورتوں میں، آیت الکرسی میں جو آپ کے دل کو سکون ملے گا وہ کسی میں نہیں۔ مستند اسلامک قرآنی وظائف کے لیے روحانی ٹی وی مولانا انیس کو سبسکرائب کریں۔ روحانی ٹی وی مولانا انیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جی آپ سب حضرات و خواتین انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں، ہمارے مرید بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں۔ یہ بیچارے جادو جنات میں بہت برے طریقے سے جکڑے ہوئے تھے، پریشانیوں میں بہت پریشان تھے بیچارے۔ اور جب یہ میرے پاس آئے تھے تو بس اب میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرتا، البتہ بڑے پریشان تھے۔ جنات کا بسیرا تھا، ان میں حاضر ہوتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم نے علاج بالقرآن شروع کیا، تو قرآن پاک کے ساتھ علاج کرتے گئے۔ کچھ عرصہ لگا ہمیں علاج کرنے میں، لیکن الحمدللہ آج اس میرے بھائی کے اوپر خوشحالی ہے، مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل شفا قرآن میں ہے۔ ان کا جتنا علاج کیا وہ الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ علاج کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور رزق دیا، الحمدللہ صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے بھائی پریشان تھے۔ بہرحال کاروباری لحاظ میں جو جنات تھے وہ ان کے کاروبار کو چیزیں بہت متاثر کرتی تھیں، اور اس طرح ہوتا تھا یہ چلے وہ ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ ہاں جی، آپ بھی ان سب سے دیکھنے والوں سے سلام لیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں تشریف لائے فقیر خانے میں تو کیا بڑی پریشانیاں تھیں؟ میرا خیال اس وقت بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، گھریلو معاملے سے بھی میں پریشان تھا اور کاروبار کی وجہ سے بھی میں پریشان تھا، صحت کے حوالے سے بھی۔ صحت کے حوالے سے بھی پریشان تھا۔ مجھے وہ جو شیطانی چیزیں تھیں وہ کام نہیں کرنے دیتی تھیں، میں کام کرنا بھی چاہتا تھا تو نہیں کام میرے سے کو۔ اچھا، وہ جو آپ بتاتے تھے موٹروں والا، وہ بند موٹروں کے پھٹنے والا، وہ کیا چکر تھا؟ میں بذات خود ایک موٹر کا کاریگر تھا۔ اگر میں کام کر رہا ہوں تو موٹر کے بیچ میں سے کبھی آگ لگ جاتی تھی، کبھی دھواں نکلتا تھا، کبھی موٹر ایسے پھٹ جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے میری طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا بس اب سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جا، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ مجھے کسی نے قاری انیس صاحب کے پاس بھیجا، انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ ساجد صاحب نے، میرا خیال ہے نا، حافظ ساجد صاحب نے بھیجا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حافظ ساجد صاحب ہیں، انہوں نے ان کو بھیجا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اب جی کیسا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مجھ پر مہربانی عطا کی، اور میں نے آج الحمدللہ میں آج صحت مند ہوں۔ مجھے کسی چیز کا کاروبار میں بھی وہ جو شیطانی طاقتیں تھیں دور ہو گئیں، اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ قاری صاحب نے مجھے خود وظائف کرائے کہ تم کرو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ قرآن پاک کی برکت سے انہوں نے مجھے مصلے کے اوپر بٹھا کر بہت زیادہ وظائف کرائے۔ میں آگے پہلے بھی ایک دوست میرے آئے تھے، ان سے بات کر رہا تھا کہ قاری صاحب نے جو مجھے آیت الکرسی کا وظائف کرایا اور آخری صورتوں کا وظائف کرایا، الحمدللہ مجھے آج خود معلوم ہوتا ہے کہ میں قرآن کی
طاقت سے بھرپور روشن ہوں، الحمدللہ بھرپور اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، مجھے اب کسی شیطان سے ڈر نہیں، الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ہم نے قرآن پاک کے ساتھ علاج کیا اور قرآن پاک کی طرف لگایا آپ کو، تو اس حوالے سے اللہ کے اوپر کیسا یقین بنا آپ کا؟ میرا اب کسی چیز پر دل ٹھہرتا ہی نہیں، خدا کی قسم، میری ہر بات میں یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے آگے ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، باقی سب فضول ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں جو سکون اللہ کی یاد میں، قرآن پڑھنے میں، آخری صورتوں میں، آیت الکرسی میں جو آپ کے دل کو سکون ملے گا وہ کسی میں نہیں، کسی چیز میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع رکھو۔ نماز بہت ضروری ہے، قاری صاحب نے جو مجھے کہا تھا، فجر کی نماز سنتے پڑھ کر مجھے انہوں نے وظائف بتایا تھا، الحمد شریف کا 40 مرتبہ میں نے وظائف کرنا مسجد میں بیٹھ کر، مجھے اتنا کو سکون ہوا۔ میں وہ شخص تھا جو سڑکوں کے اوپر دوڑتا تھا، پریشان تھا، آج میرے سامنے یہ خدا کی طاقت موجود ہے کہ میں الحمدللہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور مجھے کسی چیز کا، خدا کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، فللہ الحمد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترغیب دی جائے کہ وظائف کریں اور قرآن پاک کے اوپر یقین رکھیں، اور اللہ کے در سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ وہ آزماتا ضرور ہے، بیماری دے کر، پریشانی دے کر، انشاءاللہ العزیز، لیکن اپنے بندے کو بے یار و مددگار وہ کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ صرف دیر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اس کو آواز دیں، اس کا ذکر کریں۔ اللہ نے ان کو قرآن پاک کے ساتھ شفا عطا فرمائی، تو آج یہ ہماری دعوتی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو دعوت دی جائے کہ آپ بھی قرآن پاک کی طرف آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ شف شف کی جائے، مائک پکڑ کر پھونکے ماری جائیں، شف 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 کی جائے اور شعبدہ بازی دکھائی جائے۔ سب جانتے ہیں الحمدللہ ہم ان راستوں کو، ہمیں سب پتہ ہے۔ نہ جی نہ، کوئی بھی قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اللہ کے اوپر کامل یقین رکھے، انشاءاللہ العزیز شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صرف دیر لگتی ہے عقیدہ بنانے میں کہ توحید والا عقیدہ بن جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها۔ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے مہربانیوں کے کھول دے، پوری کائنات مل کر بھی اس کے لیے بند نہیں کر سکتی، اور جس کے لیے میرا خدا نخواستہ بند فرما دے تو اس کے لیے کوئی بھی طاقت کھول نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ بھی قرآن مجید کی طرف آئیں جی، قرآن پاک کے اوپر مکمل یقین رکھیں، یہ ہماری روحانی، جسمانی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور جس دن اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمیں محبت ہو گئی تو ویسے ہی ساری الجھنیں اور تکلیفیں انشاءاللہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔